أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، سورہ ہود کا دوسرا رکوع چل رہا ہے. گزشتہ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ یہ لوگ جو مطالبے کر رہے ہیں معجزات کے، اور اس میں خصوصی طور پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں، آپ کے پاس نوکر چاکر کیوں نہیں ہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ان کی باتیں نہیں سننی، آپ کو تنگ دل نہیں ہونا ہے. آج کی مجلس میں جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کا مضمون الگ ہے، اس کے بعد والی آیت کا مضمون الگ ہے. کافروں کی طرف سے یہ اعتراض کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتا، سچا ہوتا، تو اس کے پاس مال و دولت ہوتی، بادشاہی ہوتی، نوکر چاکر ہوتے، خزانے ہوتے. دنیا کا اصول اور قانون یہ بھی ہے کہ ترقی اور مال کو حق کا معیار سمجھتے ہیں. جس کے پاس مال و دولت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جس کے پاس مال و دولت نہیں وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، پتہ نہیں میرے کیسے کرتوت ہیں، میرے کسی عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت دنیا میں دو بڑی سلطنتیں تھیں. ایک روم کی سلطنت تھی اور دوسری فارس یعنی ایران کی سلطنت تھی. ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں. ایران کی سرحدیں ہمارے آج کے جاپان اور چائنا سے ملتی تھیں، اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی. اور مغرب میں روم، اندلس، غرناطہ. یہ دونوں سلطنتیں اس زمانے میں ترقی یافتہ تھیں، یعنی اس زمانے کے حساب سے دنیا کی جتنی سہولتیں تھیں وہ ان لوگوں کے پاس موجود تھیں. جیسے آج کے زمانے میں ہم ٹیکنالوجی کہیں کہ ٹیکنالوجی آج کل ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے، جو غریب ممالک ہیں ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو اس وقت دونوں سلطنتوں کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے ہر قسم کی سہولیات اور ہر قسم کی ترقی کا دورہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم بھی ترقی کا مقابلہ ترقی سے کرتے ہیں. جس طرح ان کی ترقی ہے نا، دنیا کی جو بڑی سلطنتیں ہیں، جیسے یہ ترقی یافتہ ہے نا، ان کے پاس دنیا کے مال و اسباب سب کچھ ہے، تو چلیں ہم بھی ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان کی ٹکر کھاتے ہیں. آؤ ہم بھی مل کر ترقی کریں، آؤ ہم بھی مل کر ایسی چیزیں ایجاد کریں، ایسی ٹیکنالوجی اپنائیں کہ جس سے ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. جنگ بدر کا میدان تھا، کافروں کے پاس 1000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کے پاس صرف 4 تلواریں تھیں.
اور صرف 2 گھوڑے تھے، کوئی جنگ لڑی جا سکتی ہے؟ کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ 1000 کا لشکر پورا لوہے سے مسلح، ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں، زرہیں بھی، ڈھالیں بھی، خود بھی، گھوڑے بھی، خچر بھی، تلواریں بھی، سب مسلح۔ صحابہ کرام نے یہاں کھڑے ہو کر حضور سے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہاں کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں، ہم کیسے لڑیں ان کے ساتھ؟ صحابہ نے یہ نہیں کہا، اور نہ حضور نے یہ فرمایا ان سے کہ بھائی تمہارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی بات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی اللہ توکلوا، اللہ کے بھروسے پر لڑنا ہے، اللہ کے بھروسے پر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، اب دنیا کا جو اصول ہے قرآن مجید نے وہ یہاں یہ بیان کیا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا اللہ نے کہ کسی کے پاس دنیا کا مال و اسباب اللہ کی رضا کی علامت نہیں، کسی کے پاس مال و اسباب کا ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا اصول من کان یرید الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی کا ہی ارادہ کیے ہوئے ہیں اور دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، نوفی الیہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ دنیا میں کسی خسارے کے سامنا کسی خسارے کا نہیں کرتے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں، وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ یہ دنیا میں کرتے ہیں وہ ضائع ہو جائے گا، وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو جائے گا جو یہ کرتے تھے۔ قرآن نے یہاں ایک اصول بیان کیا، وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی شخص کتنی محنت کرتا ہے وہ اس کی ضائع نہیں جاتی، دنیاوی اعتبار سے جو شخص قانون کے مطابق تجارت کرے تو اس کو تجارت میں فائدہ ہوتا ہے، جو آدمی ایمانداری کے ساتھ مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری میں اس کا صلہ اللہ اس کو دیتے ہیں، اس کی مزدوری میں اس کو اللہ برکت دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ٹیکنالوجی میں آگے چلتا ہے اور اصولوں کے مطابق چلتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے اس کو اس کی محنت کا صلہ پورا دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ محنت دنیا کی کرے اور اس کو دنیا نہ ملے، ایسا نہیں ہے، یہ تو خدائی قانون ہے، اللہ کا ایک نظام ہے دنیا میں نافذ، کہ جو آدمی دنیا کے جس کام میں ہاتھ ڈالے اور شرائط کے مطابق ہاتھ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ، اس کو بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ البتہ آخرت کے حوالے سے تو آخرت کے اعمال کرنا ضروری ہے۔ فرمایا جو لوگ دنیاوی زندگی کو ہی اپنا مقصد بنائے بیٹھے ہیں، کافر، مشرک، اچھے عمل بھی کرتے ہیں، یہ لوگ صدقے بھی کرتے ہیں، یہ لوگ خیراتیں بھی کرتے ہیں، یہ لوگ لوگوں کی مالی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے اعمال آخرت کے نہیں سمجھے جاتے، کیونکہ آخرت کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان جس کے پاس نہیں ہے اس کے اعمال دنیا میں جو وہ خیراتیں کریں اللہ کے نام پر دیں وہ ضائع نہیں جائے گا، اللہ دنیا میں ہی اس کا انہیں بدلہ دے دیتے ہیں، وہ دنیا میں ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے دنیاوی کام کرنے میں جو کام کرنے کے شرائط ہیں، جو شخص یہ شرطیں پوری کرے اور دنیاوی کام میں ہاتھ ڈالے تو اس کے وہ کام ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے یہاں فرمایا کہ آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں، کیونکہ ایمان نہیں، جب ایمان نہیں تو آخرت میں حصہ نہیں ملے گا۔ آخرت کے اعمال کا مدار ایمان پر ہے، چونکہ جن لوگوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو مال ہے، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس تو وسائل ہیں، تم مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس وسائل ہیں نہیں،
اب اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی ان کا مقابلہ کرو، تم بھی ٹیکنالوجی ایجاد کرو، تم بھی ٹیکنالوجی میں ترقی کرو، تم بھی مال و اسباب بڑھاؤ اپنے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اصل مسلمان کی نظر آخرت پر اور کافر کی نظر دنیا پر ہوتی ہے۔ کافر یہ چاہتا ہے کہ مجھے سارا کچھ دنیا میں مل جائے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اسے اس کو دنیا میں ہی دیا جاتا ہے، لیکن ایمان والا جو آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی یافتہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو اس وقت کعبے کے اندر کافی سارے بت رکھے تھے ان لوگوں نے، یعنی ان کے بزرگوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں، کعبے کے دیواروں پر بھی تصویریں بنی ہوئی تھیں، اور پتھر کی مورتیاں بھی بزرگوں کی انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو توڑا اور یہ فرماتے جاتے تھے جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا ہے اب باطل ختم۔ حق زندگی آخرت کی ہے اور دنیاوی زندگی سارے کی ساری باطل ہے۔ جتنا مال و اسباب جمع کر لیا جائے، جتنی چیزیں جمع کر لی جائیں، یہ بالآخر فنا ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتوں کو خود ثبات اور دوام نہیں ہے، پھر استعمال کرنے والے کو بھی دوام نہیں ہے۔ نعمتیں کبھی کبھار باقی نہیں رہتی، چلی جاتی، کبھی کبھار خود نعمتوں کو حاصل کرنے والا آدمی جس نے ساری زندگی لگا کر نعمتیں حاصل کی، کبھی وہ مر جاتا ہے۔ نہ نعمتوں کو دوام ہے، نہ نعمت کو حاصل کرنے والے کو دوام ہے، نہ نعمت ایک حالت پر رہ سکتی ہے۔ تو اصل نعمت تو تب ہے نا کہ جب اس کو زوال نہ ہو، اس نعمت کو استعمال کرنے والے کو زوال نہ ہو، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ نے جنت کے بارے میں جب بھی تذکرہ فرمایا تو فرمایا جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ اس کی نعمتیں ختم ہوگی، نہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے والا کبھی ختم ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں کی عارضی زندگی، البتہ یہ نظام ہے قدرت کا کہ جو لوگ دنیا میں شرطوں کے مطابق دنیا میں گھس جائیں، دنیا کو حاصل کریں، تو اللہ ان کو ان کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ قانون ہے قدرت کا۔ آخرت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آخرت کے حوالے سے جو لوگ آخرت کی محنت کریں ان کو آخرت ملتی ہے۔ پہلی آیتوں کا مضمون یہ تھا، اس کے بعد دوسری جو آیت تلاوت ہوئی ہے اس کا مضمون تھوڑا الگ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور اللہ نے یہاں تقابل دلایا، مقابلہ کروایا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، فرماتے ہیں اللہ کہ کیا وہ آدمی جس کو اپنے رب کے طرف سے دلائل ملے ہوئے ہوں، وَيَتْلُو وَشَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے بعد گواہ بھی ہوں، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہو جو رہنما اور رحمت ہے، أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ اسی پر ایمان لاتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو اس کے منکر ہیں جماعتوں میں سے، تو جہنم ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، آپ اس بارے میں کوئی شک مت کیجئے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، لیکن ہاں اکثر الناس لا یؤمنون، بہت سارے لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تقابل دلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حقانیت۔ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، یہ ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین لے کر آئے، یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بڑی فکر لے کر آئے، ہم مانتے ہیں سب۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ نہیں تھی کہ تم صرف بغلیں بجاتے رہنا، صرف کہتے رہنا کہ تم میرے امتی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سامنے رکھی تھی۔ کافروں کو نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنج دیا گیا تھا کہ جو شخص تمہارے اندر بچپن گزار چکا ہے،
اس کا بچپن تم نے دیکھا، جوانی تم نے دیکھی، بڑھاپا تم دیکھ رہے ہو، اس آدمی کی زندگی پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اس آدمی کے زندگی کے کسی ایک لمحے پر، ایک گھڑی پر کوئی زندگی کے پر کوئی انگلی اٹھا کر تو دکھائے کہ اس آدمی کی زندگی کی فلان گھڑی غلط گزری تھی، اس آدمی نے فلان وقت غلط کام کیا تھا۔ اس کو چیلنج دیا گیا قرآن پاک میں، یہ چیلنج ہے کہ اس آدمی کی زندگی کو تو دیکھو جس نے تمہارے سامنے زندگی اپنی گزاری ہے۔ کافروں کو یہ کہیں بھی موقع نہیں ملا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ایک نمونہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نمونہ دیا کہ اس طرح تم نے زندگی گزارنی ہے۔ صرف کہتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، قول اور فعل میں تضاد ہے۔ ہم مانتے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ہم غیروں کے طریقوں کو کبھی نہ اپناتے۔ اگر ہمارا ایمان بنا ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپناتے۔ مجھے پرسوں ایک شخص نے سوال نامہ ایک بھیجا تھا اور اس میں ایک وائس تھی، وہ وائس اس نے میرے پاس بھیجی کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو سلام کر رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو اس نے مجھے سوال پوچھا کہ یہ سلام ہے کہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جو سلام منقول ہے وہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہے۔ اگر اللہ کا نام آیا ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ تعالیٰ کا لفظ لگانا ضروری ہے تو سورہ فاتحہ میں الحمدللہ تعالی رب العالمین پڑھو، التحیات للہ تعالی والصلوات والطیبات پڑھو۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اس دعا میں تھی، الفاظ تھے کہ اللہم آمنت بک وبنبیک الذی ارسلت، لفظ نبی کا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ صحابی آیا تو حضور نے اس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں دعا سکھائی تھی، وہ یاد ہے؟ اس نے کہا جی یاد ہے۔ اس نے الفاظ پڑھے آمنت باللہ وبرسولک، آمنت بک وبرسولک، بے نبیک کے بجائے اس نے الفاظ پڑھے وبرسولک، فرق تو کوئی بھی نہیں، بے نبی کا کہتا یا بے رسول کا کہتا، نبی اور رسول ایک ہی چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، میں نے تمہیں کیا الفاظ سکھائے تھے؟ میں نے تمہیں الفاظ یہ نہیں سکھائے، میں نے تمہیں کہا تھا آمن تو بے نبی کا، اور تم کہہ رہے ہو آمن تو بے رسول کا۔ لفظ میں معنی میں کوئی فرق نہیں، لفظ میں فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا نہیں، آمن تو بے نبی کا کہو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا؟ جبکہ صحابہ سے اور حضور سے یہ منقول نہیں ہے تو ہم کیوں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں؟ یہی اضافہ آہستہ آہستہ دین میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے، جو طریقہ اور زندگی گزار کر دے کر گئے ہیں اسی پر رہنا۔ بہرحال یہاں تقابل ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس ہر قسم کے دلائل ہیں، عقلی بھی اور نقلی بھی، اور گزشتہ کتابیں بھی دلیل اس کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ جنہوں نے تورات پڑھی تھی، اصل تورات جنہوں نے پڑھی تھی وہ منتظر تھے کہ آخر الزمان نبی کب ظاہر ہونے والے، انتظار کرتے رہے، اپنے باقیات کو پچھلے لوگوں کو یہ وصیت کر کے مرے
کہ آخر الزمان نبی کا ظہور حجاز میں ہونے والا ہے، اس پر ضرور ایمان لانا، اس پر ایمان لے آنا اور اس کا ساتھ دینا۔ اللہ نے تو تمام نبیوں سے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ وعدہ لیا ہوا تھا کہ میرا آخری پیغمبر آئے گا، اگر تمہارے زمانے میں آیا تو تم اس کی مدد کرو گے، تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کوئی مالی تو نہیں تھی ضرورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں نافذ کرنا، یہی مدد دین ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نا، ینصر، ایسے الفاظ مجھے ذہن سے نکل رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی مدد کی اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم اللہ کی کوئی مدد کریں، نعوذ باللہ، اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی جو مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کو جو نافذ کرتا ہے اپنے وجود کے اندر اور دوسروں کے اندر، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دلائل موجود، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، محض اپنی خرافات، اپنی بنی بنائی باتیں، عجیب و غریب ایجادات ہیں اپنی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، احزاب جماعتوں کو کہا جاتا ہے، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، یا اس وقت جو رائج مذہب تھے، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ، ان سب کا اگر ہمارے آخری نبی جس کے پاس دلائل ہر قسم کے موجود اس کی دین پر نہیں آتے تو ان کے لیے جہنم۔ اور حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ حق پر ہیں۔ ان کے الزامات کہ ان کے پاس ترقی نہیں، کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، اس کے پاس دنیا کے حشم خدم نوکر چاکر نہیں، یہ تو ایک بازاروں میں گھومنے والا آدمی، ہماری طرح کا ایک انسان، اگر یہ لوگ کہتے بھی ہیں تو آپ حق پر ہیں۔ ان چیزوں کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ٹیکنالوجی کا اور ترقی کا حق اور سچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہو، پرواہ نہیں۔ تو فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں اور مانتے بھی نہیں۔ ابھی ہم نے 20 سال پہلے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہم نے 2001 میں یہ بڑے بوڑھوں سے یہ الفاظ سنے تھے، اور یہ مقبول جان ایک پرانے آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کے ہمارے فوجی حکمران کو کہا تھا کہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے امریکہ کو افغانستان سے ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں، اللہ کرے کہ ہم دونوں زندہ رہیں، جس دن یہ ٹیکنالوجی سے بھرپور طاقت ایڑیاں رگڑ رگڑ کر یہاں سے جا رہی ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج ہم نے دونوں زندہ ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت، اور اکیلی نہیں، 50 ملک اور بھی ساتھ میں تھے، اکیلے نہیں، پورے 50 ملک اور بھی ساتھ میں تھے، اور ان کا ساتھ کون دے لاتا؟ اپنے پڑوسی بھی مخالف، پڑوسی تک ان کی حمایت میں نہیں تھے۔ پڑوسی ممالک نے ہوائی اڈے دے دیے تھے کہ یہاں سے ہمارے ہوائی جہاز اڑان بھریں اور جا کر ان کے پرخچے اڑائیں، ان پر جا کر بمباری کریں۔ پڑوسی بھی دشمن تھے، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو قوت ہے، ٹیکنالوجی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ترقی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے یہ اتنے بڑے بڑے ایٹم بم کوئی حیثیت نہیں رکھتے، نہ اتنی بڑی سپر طاقت، اس کے پاس سیٹلائٹ ہے، بڑا نظام ہے،
نہ اسامہ کو گرفتار کر سکی، نہ ملا عمر کو گرفتار کر سکی، قبضے میں نہیں لا سکے اپنے۔ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے باوجود کہتے ہیں کہیں دنیا میں سوئی پڑی ہو تو ہمیں وہ نظر آتی ہے، ہم اس سوئی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، سمندر کے تہوں سے بھی ڈھونڈ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ بے بس، ان کا بس نہیں چلا، طاقت ختم ہو گئی، 50 ملک دم دبا کر بھاگ گئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی تو تھی باتیں پہلے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے یہی دیکھا، ہم نے جب دیکھا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جب مدد ہو، اللہ تعالیٰ کی جب نصرت ہو، لیکن یہ نصرت ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے دین پر صحیح طرح سے راسخ طور پر اللہ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں آتی اللہ کی مدد کہ ہم کام اور کرتوت تو کریں یہودیوں والے، ہندوؤں والے، مشرکوں والے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد اور نصرت حق والوں کے ساتھ ہوا کرتی، اور دنیا نے ہمیں دکھایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی طاقت کو اللہ نے شکست دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی باتیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے نا، کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے کہ 10,000 کا لشکر تھا اور سامنے سے رومیوں کی 30 لاکھ فوج تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، 30 لاکھ فوج کو شکست دے دی۔ کوئی مانے گا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہاں دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا کہ 60,000 کی فوج تھی ان کے پاس، 60,000 آدمی تھے، فوج بھی نہیں، اور اس کے مقابلے میں 50 ملکوں کی فوجیں تھیں، 50 ملکوں کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن بھاگنے پر مجبور ہوئے، بالآخر چلے گئے اور توبہ کرتے ہوئے گئے کہ جی ہم نے اتنا بڑا نقصان کر لیا، ہم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ حق ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی مدد حق والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جتنی جماعتیں ہیں نا، یہ احزاب، جتنی بھی جماعتیں اگر نہیں مانتی تو جہنم ہے ان کے لیے، ہاں لیکن لوگ نہیں مانتے، ہاں لوگوں کا نہ ماننا یہ الگ چیز ہے، مان لینا چاہیے اس بات کو، ایمان لے آنا چاہیے اس بات پر کہ حق ہوتا ہے، اللہ کی مدد حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ